کیا صحابہ پر تنقید کرنا جائز ہے؟ کیا صحابی رسول ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے؟ میرے صحابہ کو برا مت کہو، یعنی ان پر لعنت مت کرو، اس حدیث کا پس منظر کیا ہے؟ من سب نبیا فاقتلوہ، جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو۔ کیا یہ حدیث معیار پہ پورا اترتی ہے؟ جب یہی لفظ سب مولا علی علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ اجتہادی غلطی ہے۔ تمام حقائق ایسے حقائق جنہیں سن کر آپ چونک جائیں گے۔ آج کا سب سے اہم سوال یہ ہے کہ کیا اصحاب رسول پر تنقید کرنا جائز ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جسے سن کر ایک حلوہ خور ملا فوراً مشتعل ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں تنقید اور توہین کے مفاہیم کو سمجھنا ہوگا۔ تنقید کا مطلب یہ ہے کہ ہر صحابی رسول کے کردار کو، اعمال کو قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھنا، جبکہ توہین کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو گالیاں دینا، ایک دوسرے کو ذلیل کرنا۔ میرے معزز سامعین، آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ کیا اصحاب رسول ایک دوسرے پر تنقید کیا کرتے تھے؟ کیا وہ ایک دوسرے کو گالیاں دیا کرتے تھے؟ ویڈیو سکپ مت کیجئے گا۔ معزز سامعین، میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ الفاظ کہ میرے صحابہ کو برا مت کہو، یہ کب کہے گئے، کیوں کہے گئے، کس کے لیے کہے گئے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ روایت دونوں کتابوں کے اندر موجود ہے کہ خالد بن ولید ہمیشہ عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، خبردار میرے اصحاب کو برا مت کہنا۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں، احادیث کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو یقیناً یہ باتیں معلوم ہوں گی کہ اصحاب رسول ایک دوسرے پر تنقید بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں تک دیا کرتے تھے۔ اب جب ہم یہ بات بیان کرتے ہیں تو حلوہ خور ملا مشتعل ہو جاتے ہیں۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ حلوہ خور ملا لفظ سب، جس کا معنی عربی کے اندر ہے گالی دینا، تذلیل کرنا، توہین کرنا، اس کے معنی میں کیسے ہیر پھیر کرتے ہیں۔ معزز سامعین، کتابوں کے حوالے نوٹ کر لیں۔ المستدرک الصحیحین، سنن کبریٰ، مسند احمد بن حنبل، حدیث نمبر 26,748۔ جناب ام سلمہ روایت کرتی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من سب علی فقد سبنی ومن سبنی فقد سب اللہ، کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، اور جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی۔ خالد بن ولید عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دیتا ہے، معاویہ نفس رسول علی کو گالیاں دیتا ہے، 70 سال ممبر سے علی پر سب و شتم ہوا۔ یہاں لنڈے کا مولوی کہتا ہے کہ صحابہ پر تنقید نہیں ہو سکتی۔ میرے معزز سامعین، سب پر تنقید ہو سکتی ہے، سب کا کردار پرکھا جا سکتا ہے سوائے معصوم کے۔ میرے نوجوان دوستو، ذرا بنو امیہ کے ٹکڑوں پر پلنے والے ملاؤں کی چالاکیاں تو دیکھیں۔ حدیث پیش کرتے ہیں کہ من سب نبی فاقتلوہ، کہ جو نبی کو گالی دے اسے قتل کر دو، یعنی یہاں سب کے معنی گالی کرتے ہیں۔ اور جب ہم یہ مقدمہ پیش کرتے ہیں کہ معاویہ 70 سال علی پر سب کرتا رہا، علی کو گالیاں دیتا رہا، تو کہتے ہیں یہاں سب کے معنی ہیں اجتہادی اختلاف۔ اسی طرح جب لفظ مولا علی کے لیے بولا جائے تو فتویٰ آ جاتا ہے جی مولا کے معنی دوست کے ہیں، جب صحابہ کے لیے بولا جائے تو کہتے ہیں اس کے معنی حاکم کے ہیں۔ دیکھیے پروردگار عالم سورہ احزاب میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنین کی جانوں پر ان سے زیادہ حق کے تصرف رکھتا ہے۔ کرو ترجمہ اس کا کہ نبی مومنین کی جانوں کا دوست ہے۔ کرو ترجمہ۔ یہ بغض اہل بیت میں اتنا گر جاتے ہیں کہ یہ قرآن کے معنی تبدیل کر دیتے ہیں، یہ حدیث کے معنی
तब्दील कर देते हैं। मेरे नौजवान दोस्तों, ये गुजारिशात मैंने आपके सामने रखी। आज तक हमारे सामने, अभी तक हमारे सामने असहाब रसूल को ऐसी हस्तियां बनाकर पेश किया जाता रहा कि जिनके बारे में ये कहा जाता रहा कि उन पर तनकीद नहीं हो सकती। वजह क्या है, गलती क्या है, हम क्यों आज तक ये समझते रहे? इस वजह से कि हमने आज तक खुद कुछ नहीं पढ़ा, इन मुल्लाओं की सुनते रहे। आप अपनी मोतबर किताबें पढ़ें, उन मोतबर किताबों के अंदर सब कुछ मौजूद है। ये जो मैंने आपके सामने रखा है, इसको जाकर वेरीफाई कर लें। मेरे मोअज़्ज़िज़ नौजवान दोस्तों, देखिए, ये मौज़ूआत मैं आपके लिए लेकर आता हूं। अगर आप हौसला अफजाई नहीं करेंगे, अगर आप वीडियो को लाइक्स नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तो फिर मेरा हौसला नहीं बढ़ेगा। मेरा हौसला बढ़ाने के लिए अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे मौज़ूआत मजीद आप लोगों तक पहुंचते रहें, तो हर वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। शुक्रिया।